بے سبب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا، ضبط کا حوصلہ باندھ لینا، آنسوؤں کو چھپا لینا، کانپتی ڈولتی صداؤں کو چپ کی چادر میں ڈھانپ کر رکھنا، بے سبب بھی کبھی کبھی ہنسنا، جب بھی ہو بات کوئی تلخی کی، موضوع گفتگو بدل دینا، بے سبب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا۔ شام کے دھندلکے بہت تیزی سے رات کی تاریکی میں بدل رہے تھے، مگر وہ جیسے ساری دنیا سے بے نیاز بنا عجیب آوارگی کے عالم میں پیدل ہی سڑکوں پر ٹہل رہا تھا۔ زخموں سے لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے، ورنہ یہ ناسور بن کر پورے جسم کو چاٹ لیا کرتے ہیں۔ تمکین رضا کا مانوس لہجہ سماعتوں کے قریب ہی کہیں سنائی دیا تھا، تبھی اس کے کب سے رکے آنسو یا حلق بہہ نکلے۔ اب اسے کیا بتاتا کہ یہ زخم تو کئی سال سے دیمک کی طرح اس کے وجود کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ کیا آپ محض چند دنوں کے لیے مجھ سے شادی کر لیں گے؟ آنسو کی روانی میں مزید شدت آ گئی تھی جب اچانک تمکین کے لہجے پر اشر کے الفاظ غالب آ گئے۔ ماما، آپ ہی کہتی ہیں نا کہ عریج آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور آپ کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو کہیے اسے کہ صرف ایک رات کے لیے وہ نمی کو اپنے عقد میں لے لے، اگلے ہی روز اسے ڈائیورس دے دے تاکہ میں پھر سے اسے حاصل کر سکوں۔ آئی پرومس ماما، پھر میں کہیں نہیں جاؤں گا، اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا، واصورت دیگر میں کسی بھی وقت خود اپنی جان لے سکتا ہوں ماما، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ عائشہ کے لیے یہ سب کچھ کہنا کتنا آسان تھا، مگر عریج کو اس لمحے اپنی جان سولی پر لٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ رخسانہ بیگم کو اس طرح سے بلیک میل بھی کر سکتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کل رات سے وہ شدید مضطرب تھا۔ وہ ایک لڑکی کہ جسے اس نے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، ہر پل ہر لمحے جس کے ساتھ کی تمنا کی تھی، وہ اس کی زندگی میں صرف ایک رات کی مہمان بن کے آتی، بھلا اس سے بڑھ کر اس کے جذبات کی توہین کیا ہونی تھی۔ کل رات سے اس کا رواں رواں سلگ رہا تھا۔ رخسانہ بیگم اور اشر کے مابین ہونے والی تمام گفتگو اتفاقیہ ہی صحیح مگر اس نے سن لی تھی، مگر اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش وہ ایک لفظ بھی نہ سنتا، کم از کم باخبری کی یہ اذیت تو حصے میں نہ آتی۔ کتنا خود غرض تھا اشر، اور کس قدر چھوٹی سوچ تھی اس کی کہ محبت کا جو تاج محل اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا کچھ سوچے سمجھے سمسار کر دیا تھا، اب اسی تاج محل کی دوبارہ تعمیر کے لیے اسے عریج احمد کے جگر کا خون درکار تھا۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ جس طرح وہ تمکین رضا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، بالکل اسی طرح وہ بھی اسے پا کر کھونے کے بعد زندہ نہیں رہ سکے گا۔ پھر اسے تو زندگی بھر سب کی محبتیں ملی تھیں، ماں کی، باپ کی، پورے دھدیال اور ننھیال والوں کی، مگر وہ تو بچپن سے ہی اکیلا تھا، ایک دم اکیلا۔ نہ اس کی خوشی میں کوئی خوش ہونے والا تھا اور نہ اس کے درد پر کسی کو رونے کی فرصت تھی۔ اپنے نصیب کے آنسو اور اپنے حصے کی خوشیاں اسے ہمیشہ اپنے آپ سے ہی شیئر کی تھیں، لیکن جب وہ خوابوں کی دنیا میں آیا، کسی کو سوچنے اور چاہنے لگا، کسی کو دعاؤں میں خدا سے مانگنے لگا، تو تقدیر نے اس کا دامن آنسو سے بھگو دیا۔ اس کی محبت اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کے بستر کی زینت بن گئی، اور وہ چپ چاپ کھڑا محض اپنی بربادی کا تماشا دیکھتا رہ گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کتنی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا، پھر سے زندگی کی طرح راغب کیا تھا، کتنی مشکل سے اس سے اپنے ایک ایک زخم کا چاک سی کر پہلانا سیکھا تھا، خود پر ضبط کرنا سیکھا تھا، تقدیر کی بے رحمی پر بالکل اس بچے کی مانند صبر کیا تھا جو اپنی ابتر حالت کے باعث کسی خوبصورت سے قیمتی کھلونے کو محض حسرت بھری نظروں سے دیکھ کر رہ جاتا ہے۔ مگر آج ایک ایک کر کے پھر سے اس کے زخم ادھرنے لگے۔ بد نصیبی نے پھر سے اسے امتحان کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا، جہاں ایک مرتبہ پھر اسے قربانی دینی تھی، اپنی ماما کی زندگی کے لیے، اشر اور تمکین کی خوشی کے لیے۔ حالانکہ جو کام اس سے لیا جا رہا تھا وہ ہرگز جائز نہیں تھا، بھلے وہ دینی احکام سے زیادہ آگاہی نہیں رکھتا تھا، مگر اتنی سی تو بات اسے بھی معلوم تھی کہ کسی عورت کو پہلے سے طلاق دینے کا پلان کر کے محض ضرورت کے لیے صرف ایک رات اپنے پاس رکھنا اسلام میں جائز نہیں تھا، بلا شبہ بہت بڑا گناہ تھا، مگر اپنی امی کی زندگی اور خوشی کے لیے وہ اس گناہ کا بوجھ بھی خود پر لادنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے گہری ہوتی رات کے سرکتے لمحے اس کے اندر جلتے علاوے کو مزید دکھا رہے تھے۔
आंसू थे कि सावन की झड़ी की मानिंद आंखों से टूटकर गालों पर बिखरते हुए किरपान में जज्ब हो रहे थे, जबकि वो बड़ी बहादुरी के साथ सिमटते बिखरते हुए खुद को दरपेश आने वाली कुर्बानी के लिए तैयार होकर रहा था। अगले रोज शाम ढले रुखसाना बेगम से मिलने गया। हसन मिलाज आया तो अपने कमरे में चाय नमाज पर बैठी चारों कतार रो रही थी। माँ की ममता क्या होती है ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। उनकी ममता भी इस वक्त अजीब दोराहे पर खड़ी थी। एक तरफ उनके अशर की ज़िंदगी का सवाल था तो दूसरी तरफ बात उनके अरीज की वक़ार की थी। दोनों ही उनके लहते जिगर थे। वो दोनों में से किसी की ज़िंदगी भी दांव पर लगते हुए नहीं देख सकती थी। अरीज कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए, मगर वो इनकी आंखों में आंसू देख चुका था। तभी निढाल कदमों से चलता उनकी आगोश में सर रखकर नीचे ज़मीन पर ही लेट गया। क्या बात है मामा, आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। उनके हाथ थामकर उसने अपने सीने पर धर लिए थे। तभी वो निगाहें चुराते हुए कमज़ोर लहजे में बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं बेटे, बस यूं ही अल्लाह का जिक्र करो तो आंखें आंसुओं से भर आती हैं। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। वो भी उनकी ममता का इम्तिहान ले रहा था। तभी कदरे बेनियाजी से बोला तो रुखसाना बेगम बेहासा रोते हुए उसका मुंह चूमने लगी थी। प्लीज़ बताइए ना मामा, क्यों रो रही हैं आप। मुस्तरब होकर वो उनकी गोद से उठा था। तब वो दोनों हाथों के प्याले में उसका चेहरा थाम कर आंसू लुटाते हुए बोली, मुझे ये सोच कर रोना आ रहा है कि तेरे पापा की जगह मैं क्यों नहीं मर गई। काश उनकी जगह मैं मर गई होती, आज ये दिन ना देखना पड़ता। बेटा, आज तेरी जिंदगी खुशहाल होती। तेरे इन होंठों पर भी सच्ची मुस्कुराहट का रक्स होता। तेरी ये बदनसीब माँ तुझे सवाए दुखों के और कुछ नहीं दे सकती अरीज। कहाँ ले जाऊं तुझे, कहाँ छुपा के रख दूं कि तुझे कोई गम भी न सता सके। वो फूट फूट कर रो भी रही थी और साथ में उसे प्यार भी किए जा रही थी। अरीज उनकी ममता का ये रूप देखकर गुमसुम रह गया था। प्लीज़ मत रोए मामा, मैं जानता हूँ इस वक्त आपकी आंखों में आंसू क्यों बह रहे हैं। आप चाहे अपने दिल का दर्द मुझ पर आगशार ना करें, मगर मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। पलकों पर अटके आंसुओं के साथ रुखसाना ने कदरे हैरत से अरीज को देखा। जब वो उनके सर्द हाथ थाम कर अपने होंठों तक ले जाते हुए बोला, आई एम सॉरी मामा, लेकिन मैं आपके और अशर के मुबैन होने वाली तमाम गुफ्तगू सुन चुका हूँ। बहुत ठहरे हुए लहजे में उसने कहा था। जवाब में रुखसाना बेगम जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई थी। मामा, अरीज ने कहा था, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसने बिल्कुल दुरुस्त कहा था मामा, मेरे लिए आपकी खुशी और मोहब्बत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी रज़ा के लिए मैं एक रात के लिए ही सही तमकीन को अपनाने के लिए तैयार हूँ। इस लम्हे अपने लहजे के खोखलेपन का अंदाज़ा वो बाखूबी लगा सकता था, मगर रुखसाना बेगम के थमे आंसू फिर से बह निकले थे। नहीं, मैं एक बेटे की खुशी के लिए दूसरे बेटे के वक़ार की कुर्बानी नहीं दे सकती। मैं जानता हूँ मामा, लेकिन मैं ये भी बाखूबी जानता हूँ कि आप अशर से बहुत प्यार करती हैं। उसने अगर जज्बात में आकर खुद को नुकसान पहुँचा लिया तो आप ज़िंदा नहीं रह सकेंगी, और आप ज़िंदा नहीं रहेंगी तो मैं भी मर जाऊँगा मामा। इतनी सारी जानों को ज़ाया करने से बेहतर है कि हम अशर की ख्वाहिश पूरी कर दें। लहजे के साथ साथ उसकी अपनी आंखें भी भर आई थीं। ताहम इससे पहले कि रुखसाना बेगम मज़ीद कुछ कहती, बेहाल से हुलिये के साथ थका थका सा अशर अहमद कमरे के अंदर चला आया। तो आपने वो सारी गुफ्तगू सुन ली मिस्टर अरीज। जाने कैसा गुबार था जो किसी तरह से धुल ही नहीं रहा था। मगर इससे पहले कि अरीज उसकी तरफ मुतवज्जा होता, रुखसाना बेगम गुस्से से धार उठी। तमीज़ से बात करो अशर, मत भूलो कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है। सो वॉट मामा, मैं नहीं मानता इन्हें अपना बड़ा भाई। कोई खूनी रिश्ता नहीं हमारे दरमियान। वो कभी भी इतना बदतमीज़ नहीं हुआ था। तभी रुखसाना बेगम ने कतरे सदमे से उसकी तरफ देखते हुए धीमे लहजे में कहा था, हाँ, कोई खून का रिश्ता नहीं है तुम्हारा इसके साथ, मगर फिर भी मैं ज़िंदगी भर उसके हिस्से का प्यार तुम्हें देती आई हूँ, मगर इस पगले ने उफ़ तक नहीं की। आज भी सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मेरा बेटा अपने वक़ार की कुर्बानी देने चला आया है। शक किया था ना तुमने इसकी नीयत पर? देख लो, आज भी यही शख्स तुम्हारी माँ की ज़िंदगी के लिए तुम्हारी नाजायज़ ख्वाहिशात पर खुद को कुर्बान कर रहा है।
इस मर्तबा फिर वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी थीं। जब अशर अहमद ने सर झटक कर गुस्से से फंकारते हुए कहा, ये अगर एक रात के लिए तमकीन को अपना रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा। ये अच्छी तरह जानता है कि तमकीन मुझे चाहती है, सिर्फ मेरी रफ़ाकत में खुश रह सकती है। और सब जानते हैं कि मेरे डाइवोर्स देने के बाद भी वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ मतलूब है उसे। कभी भी उसके साथ खुश नहीं रह सकती मामा, कभी भी नहीं। इस वक्त वो इतने तेज़ लहजे में चिल्ला रहा था कि बाहर लॉन्च में बैठी तमकीन रज़ा भी उसके ज़हरीले अल्फाज के असर से महफूज ना रह सकी। लम्हा बा लम्हा अपने दिल से गिरता अशर अहमद की जुनूनी मोहब्बत का कराफ उसे गहरे दुख से हमकनार कर रहा था, मगर उसके बावजूद वो टूटकर बिखरी नहीं थी। अलबत्ता सुन होती समातों में अब अरीज अहमद का धीमा लहजा ज़रूर गूंज उठा था। मैंने कब तुम पे एहसान जताया है अशर? कब ये दावा किया है कि तमकीन मुझसे मोहब्बत करती है? मैं तो हर मोड़ पर तुम्हें ये एहसास दिलाता रहा कि वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी ही रफ़ाकत में खुश रह सकती है, मगर तुमने कभी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बिलावजह शक का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी से अलहदा कर दिया। बहरहाल, मैं अब भी उसके जज्बात से खेलना नहीं चाहता, पर सिर्फ इसकी और तुम्हारी और मामा की खुशी के लिए उसकी तमाम तर नफ़रत और बद्दुआएं समेटने को तैयार हूँ। कहने के साथ ही वो कमरे से बाहर निकल गया। सीने में उलझती सांस और आंखों में तैरते आंसू अब मज़ीद उसका भरम कायम नहीं रख सकते थे, लिहाजा वो इधर उधर देखे बगैर तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया। हसन विलाज में एक मर्तबा फिर सर जंग छिड़ चुकी थी। रुखसाना बेगम इस बार तमकीन रज़ा को अरीज के लिए मांग रही थीं। उसे सिर्फ एक रात के लिए अरीज की दुल्हन बनाने का राज फ़िलहाल उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया था। यहाँ तक कि तमकीन रज़ा से भी अपनी दांस में सब कुछ छुपा रही थीं। अशर की तरह उन्होंने भी ये फ़र्ज़ कर लिया था कि तमकीन की दिली खुशी सिर्फ अशर के साथ है। बचपन से इन दोनों की मोहब्बत उनके सामने थी, लिहाजा अपने तौर पर वो इन दोनों के फिर से मिलाप के लिए सब सही कर रही थीं। आसिया बेगम और रज़ा साहब इस पर जल्दबाजी में कोई भी गलत फ़ैसला करना नहीं चाहते थे, लिहाजा उन्होंने इस रिश्ते पर सोच विचार के लिए कुछ वक्त मांगा था, जो रुखसाना बेगम और सईद साहब ने बाखुशी उन्हें दे दिया था। सईद साहब इरत से बहुत खुश थे। उसकी जहानत और काबिलियत के बायस वो अपने हल्का अहबाब और बिजनेस सर्कल में उसे अपने बेटे की हैसियत से फ़खरिया मुतारिफ़ करवा रहे थे। बिजनेस की अहम डीलिंग्स भी वो उसके बाकायदा मशवरे से तय कर रहे थे। अशर से बढ़कर वो उसे अहमियत और प्यार दे रहे थे और अरीज को ये सब वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। हसन मिलाज में काफ़ी गौर व फिक्र के बाद बिलाहर अरीज के प्रपोज़ल को कबूल कर लिया गया था। एक मर्तबा फिर इस घर में खुशी के शादियाने बज उठे थे। फ़ारूक साहब, सईद साहब और रज़ा साहब के अलावा उनकी बेगमात और बच्चे भी इस खुशी को भरपूर एंजॉय कर रहे थे। यहाँ तक कि अशर अहमद की खुशी ने भी सबको हैरत में डाल दिया था। वो हर फंक्शन में नॉर्मली बिहेव कर रहा था। किसी भी किस्म के दुख या पछतावे का कोई मामूली सा तासुर भी उसके चेहरे पर बिखरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी इस जिंदा दिली से तकरीब की रौनक मज़ीद बढ़ गई थी, जबकि तमकीन के चेहरे से उसके दिल का हाल मालूम करना बहुत दुश्वार लग रहा था। वो बिल्कुल खामोश थी। किसी भी किस्म के दुख या खुशी का अंदाज़ा उसके चेहरे से नहीं हो रहा था। खामोशी से हर हर रस्म को अदा करती वो ना तो खुश दिखाई दे रही थी ना गमगीन। उसके बरअक्स अरीज अहमद का हाल वाकई काबिल दीद था। सते हुए नढाल चेहरे पे सूजी हुई सुर्ख आंखें बात बे बात नम हो रही थीं और इस बात ने सबको ही खासा सरप्राइज कर दिया था। आज की इस तकरीब में मन की मुराद पूरी हो जाने पर उसे तो खुशी से बेहाल हो जाना चाहिए था, मगर वो था कि जैसे मजबूरन तमाम रसूमात अदा कर रहा था। हर फंक्शन में उसकी गैर दिलचस्पी सबने वाज़िया महसूस की थी। सबकी शिद्दत से उसका दिल जैसे कट कट कर खुद ही उसके कदमों में ढेर हो रहा था। हर तरफ रंग और नूर का मेला था, कहकूओं की बरसात थी, मगर अरीज अहमद को हर लम्हा अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। जिंदा जलना किसे कहते हैं वो आज बाखूबी महसूस कर रहा था। डार्क पर्पल कलर के दीदा सेब लहंगा कुर्ता में मलबूस नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत दिखाई देने वाली तमकीन रज़ा को उसने एक बार भी नज़र भर के नहीं देखा था। इंशा और अरीशा दोनों उसे बार बार डिक्टेशन देती उसके करीब ही बैठी थीं। अरीशा के पापा शहरयार जावेद और दीगर फैमिली भी इस तकरीब में मौजूद थी। हकीकत में डॉक्टर फरहान जो अरीशा के भाई थे ने खासी होशियारी से अरीशा को इस फंक्शन में शिरकत करने के लिए हॉस्पिटल से चंद रोज़ की छुट्टी दी थी।
آج کی اس تقریب میں وہ خود بھی مدعو تھے۔ سب چیزیں اپنی جگہ تھیں، کہیں کسی کمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، مگر پھر بھی عریش احمد کو اپنا وجود تختہ دار پر لٹکا محسوس ہو رہا تھا۔ تقریب کے اہتمام کے بعد تقریباً 2:30 بجے وہ اپنے بیڈ روم کی طرف آیا تو دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ اندر کی پیاس ایک دم سے اود آئی تھی، دل بغاوت پر اکسانے لگا تھا، شوردیدہ دھڑکنیں اسے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ کرنے سے مجبور کر رہی تھیں۔ پسینے سے بے حال وجود ایک دم سے دکنے لگا تھا۔ اندر کمرے میں اپنی تمام تر حشر سوانیوں کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی تمکین رضا اس کا ایمان مزید ڈگمگا گئی۔ تبھی تھکے تھکے سے قدم اٹھاتا وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے واقعی خود کو سزائے موت کا قیدی سمجھ کر تختہ دار کی جانب بڑھ آیا۔ جنون کے ویران شہر میں، خواہش کے اجڑے رستوں کی تاریکی میں، اکثر ہم سے دیوانوں نے اپنی آنکھیں کھوئی ہیں۔ شب کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے جب تھکے تھکے سے قدموں کو بامشکل گھسیٹتے ہوئے وہ اپنے بیڈ روم کی طرف آیا تھا۔ آج خوابوں اور خوشبوؤں کی رات تھی، دلی تمناؤں کے بر آنے کی رات تھی۔ آج وہ حسین رات تھی کہ جس میں اس نے اپنی محبت کو مجسم پا لیا تھا، مگر اس کی پلکیں پھر بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ سینے کے اندر شوریدہ دھڑکنیں اب بھی ادھم میں جا رہی تھیں۔ اپنی بد نصیبی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ محبت کو پا کر پھر سے کھو دینے کا احساس اس کی رگیں کاٹ رہا تھا۔ سینے میں سانس جیسے الجھنے لگی تھی۔ شدت سے من چاہ رہا تھا کہ آج کی رات وہ اس خوبصورت دوشیزہ کے وجود سے نگاہ چرا کر کہیں دور نکل جائے، اتنی دور کہ جہاں اسے خود سے الگ کر دینے کا کوئی احساس، کوئی مجبوری اس کا ذہن نہ الجھائے۔ مگر آج کی رات بھلا خود سے فرار ممکن کہاں تھا؟ بھرے گھر میں ڈھیروں مہمانوں کے بیچ اسے وہی کرنا تھا کہ جو اس پہ فرض کیا گیا تھا۔ سو شکستہ دل کے ساتھ آہستہ سے دروازہ دھکیل کر وہ کمرے کے اندر چلا گیا، جہاں دل فریب گلابوں کے مہک اس کے اندر ایک عجیب سی آگ کو دھکا رہی تھی۔ نظر سے کچھ ہی فاصلے پر جہازی بیڈ تھا، جہاں اس وقت اپنی 2 اچھی روپ کے ساتھ تکیے کا سہارا لے کر لیٹی ہوئی تمکین رضا اپنی تمام تا بے خبری کے ساتھ ایک عجیب سی کسک، ایک گہرا درد اس کے اندر اتار رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ شکستگی کے ساتھ اس کی طرف بڑھا تھا، جو شاید نہیں یقیناً اس کا انتظار کرتے کرتے اب گہری نیند کی باہوں میں جا سوئی تھی۔ اسے اس لمحے جانے کیوں اپنی آنکھوں کے کنارے بھیگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ نمی چھلکاتی خوبصورت نگاہیں عجیب پیاس کے عالم میں اس کے دلکش سراپے کا طواف کر رہی تھیں۔ دل کی کیفیت اس لمحے بڑی عجیب سی ہو رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اسے خود میں سموتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ آج کی خوبصورت رات کا بدصورت انجام اسے اندر سے خالی کر رہا تھا۔ سب کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھیں خیالوں ہی خیالوں میں اپنی بربادی کا تماشا دیکھنے لگی تھیں۔ تب مضطرب ہو کر اٹھتے ہوئے وہ جیسے گھٹے گھٹے سے انداز میں رو پڑا تھا۔ دل ہر عہد، ہر وعدے سے منکر ہو کر اکسا رہا تھا، جبکہ دماغ صرف اسے اس کی ماں کی سلامتی اور تمکین کی خوشی کے لیے قربانی دینے پر مجبور کر رہا تھا۔ آخر دنیا میں اور لوگ بھی تو محبت کر کے دکھ اٹھاتے ہیں، اور لوگ بھی تو محبت کا غم دل میں لے کر جیتے ہیں، آنکھوں میں اپنے خوابوں کی بربادی کا دکھ چھپائے مسکراتے ہیں۔ پھر اگر وہ بھی اپنے دل کو قربان کر دے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ محبت کو مجسم پا لینا ہی تو عشق کی معراج نہیں؟ اور پھر جس دل میں آپ کا کوئی مقام ہی نہ ہو، وہاں برسا برس ٹھہر جانے سے بھی کیا حاصل؟ لا حاصل خوابوں کی تعبیریں ڈھونڈنے والوں کو سوائے درد کے کچھ بھی نہیں ملا کرتا۔ وہ پوری رات اس کی جس اذیت کے عالم میں بسر ہوئی تھی صرف اس کا خدا جانتا تھا۔ صبح تمکین کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ کے ایک کنارے پہ بے سدھ سمٹا پڑا تھا۔ تمکین کے اٹھنے سے پورے کمرے میں چوڑیوں کا جیسے جلترنگ ساز بج اٹھا تھا۔ عریش کی آنکھ اسے محصور کن ردم سے کھلی تھی۔ رت جگی کی غماز خوبصورت غلافی آنکھوں میں سرخ ڈورے خاصے نمایاں ہو رہے تھے۔ پچھلی شب کے نہ جانے کس پہر اسے نیند کی مہربان دیوی نے اپنے آغوش میں لے لیا تھا۔ جانے یہ رات والے شدید ڈپریشن کا اثر تھا یا شب بیداری کا کہ اسے اپنے اعصاب بے حد بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ جسم الگ چل رہا تھا۔ تمکین اب اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی قدر ندامت سے کہہ رہی تھی، سوری، وہ اصل میں رات تھکن بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ نہیں۔ اب بھی اس کا سراتا پا اتنا ہی حسن تھا
जितना कि रात में दिखाई दे रहा था। तभी उसने दांस्ता निगाह चुराई थी, मगर तमकीन उसे बहुत गौर से देख रही थी। अरीज, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा मतलब है आपकी आंखें बहुत सुर्ख हो रही हैं। कितनी परवाह कर रही थी वो उसकी। अरीज का दिल दुख से भर ना जाता तो और क्या करता। वो उसे टालना चाहता था, कोई बहाना बनाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा रहने से रोकना चाहता था, लेकिन तमकीन उसे इतना मौका दिए बगैर ही उठकर उसके करीब चली आई और अपना सर्द हाथ उसकी कुशीदा पेशानी पर रख दिया। अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है। अगले ही पल वो असहद फिक्रमंद अंदाज में बोली, असमी, एक सवाल पूछूं? सच सच बताओगे? आज फिर बहुत दिनों बाद वो शजीन हान के हाथ लगा था। तभी वो एक अदा से अपने सिल्की बाल गर्दन के पीछे धकेलते हुए कतरे धीमे लहजे में बोली, तो गुमसुम से अजमीर शाह ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाकर उसे कुछ भी पूछने की इजाज़त दे दी। शहज़ीन हान उसकी इजाज़त पाकर महज चंद लम्हों तक खामोशी से उसकी तरफ देखती रही, फिर एकदम से अपनी निगाहों का ज़ाविया बदल कर अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर एक सरसरी सी निगाह डालते हुए बोली, तुम पूरे 6 साल बाद फिर से यहाँ क्यों चले आए अजमीर? जब पाकिस्तान में तुम्हारी मोहब्बत जिंदा जावेद है, तो तुम इस बदनसीब शहर की तरफ क्यों खींचे चले आए? अजमीर जानता था कि वो ये सवाल ज़रूर करेगी, लिहाजा कुछ पल खामोशी से लब भींचने के बाद वो आहिस्ता से बोला था, पता नहीं, ताहम अपने घर वालों से ये कहकर आया हूँ कि मैं शज़ीन को ढूंढने जा रहा हूँ, उस शज़ीन खान को जिससे मैंने कभी मोहब्बत करने की गुस्ताखी की थी। वेल, लगता है आज तक तुम्हारे दिल से मेरे लिए हफ्के का गुबार नहीं निकला। ये कैसे कह सकती हैं आप? जिन्हें खुद से बढ़कर चाहा जाए उनसे कभी खफा नहीं हुआ जाता। अजीब फीके से अंदाज में लबों पर मुस्कुराहट फैलाते हुए उसने कहा था, जब वो बागौर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आर यू श्योर? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो? हाँ। एक लम्हे का तौक़ुफ़ किए बगैर उसने फ़ौरन इकरार किया था। जवाब में शहज़ीन खान हंसी तो फिर हंसती ही चली गई। तुम पागल हो गए हो अजमीर, एकदम पागल। बामुश्किल अपनी हंसी रोककर उसने कहा था, मगर अजमीर शाह ने अपनी संजीदगी में कतई कोई कमी नहीं आने दी। आप कह सकती हैं ज़ैनी, ये मोहब्बतों के मामले ऐसे ही अजीब होते हैं, कभी किसी की समझ में ना आने वाले। किस कदर हाली लहजा था उसका। शहज़ीन खान को इस वक्त वो बहुत दुखी लग रहा था। ओके, चलो मान लेते हैं कि तुम जो कह रहे हो वही दुरुस्त है, लेकिन उसे साबित भी तो करो मानी। अगर मैं ही तुम्हारी तमाम तर आरज़ुओं का हासिल हूँ, तो मुझे अपने करीब पाकर पहले की तरह खुश क्यों नहीं हो तुम? क्यों मेरे पास होकर भी तुम कहीं और भटक रहे हो? बोलो मानी, अगर मैं ही तुम्हारा प्यार हूँ, तो इन खूबसूरत आंखों में ये उदासी कैसी? ये लब इतने साकित क्यों हैं? क्यों तुम्हारा दिल मुझे अपने सामने पाकर भी करार नहीं पा रहा? उसके ताबड़तोड़ सवालों ने चंद लम्हों के लिए ही सही, मगर उसे बेहद डिस्टर्ब कर दिया था। शदीद जब्त से होंठ काटते हुए अजीब बेबस से अंदाज में निगाहें चुराकर शिकस्ता लहजे में बोला था, आप चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, मगर मेरी ज़िंदगी का सच यही है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। वेल, लेकिन ये फरेब तुम किसे दे रहे हो मानी? बिलू खूबसूरत आंखें आज एक अजीब सी तहकीक पर उतरी दिखाई दे रही थीं। अजमीर इस लम्हे खुद को कतई बेबस तस्वुर कर रहा था। तभी वो फिर बोली थी, मैं नहीं जानती तुम खुद को ये अजियत क्यों दे रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये इस्तराब मुझे तकलीफ से हमकनार कर रहा है मानी। तुम ये बात शायद कभी ना समझ सको कि तुम इस खुशकिस्मत लड़की से किस कदर टूट कर मोहब्बत करते हो। मेरी ज़ात से जिस मोहब्बत का दावा है, तुम खुद को बहला रहे हो। वो मोहब्बत नहीं थी अजमीर, वो सिर्फ पसंदीदगी थी। मेरी खूबसूरती, मेरा अच्छा अखलाक, अच्छी आदत, यकीनन तुम वक्ती तौर पर मुझसे शदीद मुतासिर हो गए थे, मगर वो मोहब्बत नहीं थी। अब के उसके अल्फाज पर निढाल बैठा अजमीर शाह दुख से बिलबिला उठा। ऐसा मत कहें प्लीज़। अगर वो सब मेरा वक्ती जुनून होता तो मैं इतने लंबे अरसे के बाद पलट कर दोबारा यहाँ कभी नहीं आता। मैंने आपके लिए बहुत आंसू बहाए हैं शज़ीन, बहुत तकलीफ़ का सामना किया है मैंने। पता नहीं वो उसे अपनी शदीद मोहब्बत का यकीन दिलाना चाह रहा था या खुद अपने आप को। ताहम इस बार शज़ीन ने कदरे अफसरदगी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा था, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि सिर्फ मेरे लिए यहाँ दोबारा पलट कर वापस आए हो? अजमीर शाह का जब्त और उसका हौसला एक लम्हे को जवाब दे गया था। तभी शायद वो अपनी जगह से उठते हुए चिल्लाया था,
آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتی؟ 6 سال پہلے بھی آپ نے میرا یقین نہیں کیا تھا۔ 6 سال پہلے بھی میں یوں ہی آپ کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش میں خوار ہوا تھا، اور آج 6 سال کے بعد آپ پھر میرا ضبط آزما رہی ہیں۔ مت کریں ایسا شزین، پلیز۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے اس سے رخ موڑے کھڑا وہ شخص اس لمحے کسی بھی پل سمسار ہونے کو تیار کھڑا تھا۔ تبھی وہ سر جھکا کر دھیمے لہجے میں بولی تھی، میں زندگی میں کبھی حقیقت سے نظریں نہیں چراتی مانی۔ میں جانتی ہوں کہ 6 سال پہلے جب تم نے میری محبت کے لیے اپنا دامن پھیلایا تھا تو تمہاری آنکھوں میں واقعی میرا عکس تھا، میری طلب تھی۔ شاید اسی لیے تم سے بچھڑنے کے بعد بھی میں کبھی تمہیں بھلا نہیں سکی۔ شاید اسی لیے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر تم سے پھر سے مل جانے کی منتظر رہی۔ مگر آج 6 سال کے بعد وہ تمہارے الفاظ وہی ہیں، مگر آج ان آنکھوں میں میرا عکس نہیں ہے۔ اسی لیے میں خدا سے دعا کو ہوں کہ اب مجھ سے بچھڑنے کے بعد خدا کرے یہ زندگی کبھی تمہیں میرے مقابل نہ لائے۔ خدا کرے اب تم کبھی مجھے یاد نہ آؤ۔ آج بہت دنوں بعد اسمیر شاہ نے اسے پھر روتے دیکھا تھا، لہٰذا ایک مرتبہ پھر وہ ازحد ڈسٹرب ہو کے رہ گیا تھا۔ میں آپ کو زبردستی اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر سکتا، لیکن میرا اب بھی یہی کہنا ہے کہ میں صرف اور صرف آپ سے پیار کرتا ہوں اور کسی سے نہیں۔ دل سے دشمنی نبھانے کی اس آخری کوشش میں وہ پھر سے زخم زخم ہوا تھا۔ جواب میں شزین خان کے خوبصورت لبوں پر ایک مرتبہ پھر استحصائیہ سے مسکان بکھر گئی تھی۔ اوکے، مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ ٹھیک ہے، مان لیتی ہوں، لیکن شادی کرو گے مجھ سے؟ دھڑ دھڑ دھڑ، ایک دم سے جیسے اس کی ذات کا سارا ملبہ اس کے زخمی زخمی سے دل پہ آ گرا تھا، جبکہ وہ شاکڈ انداز میں چونک کر اپنے مقابل کھڑی خوبصورت سی شزین خان کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ شوق کیوں رہ گئے؟ میں نے کوئی انہونی فرمائش تو نہیں کی؟ کتنا لطف آ رہا تھا اسے ازمیر شاہ کو لہو لہان کر کے، اپنی آنکھوں کے سامنے اسے بے بس پا کر اس کے دل کی بربادی کا تماشا دیکھتے۔ ازمیر شاہ اس لمحے اپنے حواس گنوا بیٹھا تھا۔ جانے کیوں اس لمحے اسے نہ تو کچھ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی دل کی دھڑکنوں کے شور کے سوا وہ کچھ سن پا رہا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ جس لڑکی کی رفاقت کے خواب دیکھتے وہ خود اپنے آپ سے غافل ہو گیا تھا، آج وہی لڑکی اس سے اپنی سنگت کی پیشکش کر رہی تھی، مگر اس کا دل اس پر آمادہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں سکون سے نہیں جی پا رہا ہوں میں؟ آخر کیوں؟ بہت ضبط کی کوشش کے باوجود 2 آنسو نکل کر اس کی گربان میں جذب ہو گئے تھے۔ تبھی اس نے اپنے بائیں کندھے پر شزین خان کے ہاتھ کا گداز لمس محسوس کیا تھا۔ تم واقعی پاگل ہو اسمیر، ایک دم پاگل، اپنے محسوس انداز میں کہتے ہوئے وہ ایک مرتبہ پھر دھیمے سے مسکرائی تھی۔ اوکے، چلو آج باقی کی باتیں میرے گھر چل کے کرتے ہیں۔ یہاں تو موسم کے تیور مجھے ہاتھ سے خطرناک دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی کچھ لمحوں میں اگر بارش ہو گئی تو ہم دونوں پوری طرح بھیگ جائیں گے۔ وہ شاید اسے سمجھنے کے لیے کچھ وقت دینا چاہتی تھی، تبھی بات کا رخ بدلتے ہوئے بولی تو اسمیر چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا کہ اس وقت وہ اس کی پیشکش کو ٹھکرانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اگلے 10-15 منٹ کی پیدل واک کے بعد وہ اپنے مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے۔ شزین خان کا چھوٹا سا خوبصورت گھر واقعی اس قابل تھا کہ اسے جی بھر کے سراہا جاتا۔ موسم ان کی توقع سے زیادہ سرد ہو رہا تھا، لہٰذا گھر پہنچ کر شزین نے سب سے پہلے آتش دان روشن کیا، پھر اس کام سے فارغ ہو کر وہ گرما گرم چائے کے 2 کپ لے کر اس کی طرف چلی آئی، جو اب بھی ہاتھ سے انہماک سے اس کے گھر میں اس کے سلیقے کا جائزہ لے رہا تھا۔ شزین نے ہلکے سے کھنکار کر اسے چائے کا کپ تھمایا تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا، آپ کا گھر آپ کی طرح بہت خوبصورت ہے زینی، کیا اکیلی رہتی ہیں آپ یہاں؟ نہیں، میرا بیٹا اور اس کی آیا بھی یہاں میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ بہت مختصر لہجے میں اس نے اسمیر کو اطلاع فراہم کی تھی، جب وہ پھر سے بے چین لہجے میں بولا، اور آپ کے شوہر، کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے؟ نہیں۔ کیوں؟ شزین خان کی آنکھوں میں اترتی غم کی دھن دیکھ کر وہ قدرے حیران ہوا تھا، جب خود کو سنبھالتے ہوئے قدرے لاپرواہی سے بولی، کیونکہ لاسٹ ایئر ہم دونوں میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ یو مین ڈائیورس؟ اسمیر کو ازحد اچنبھا ہوا تھا، جب وہ آہستہ سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں، لیکن کیوں؟ آپ کو پا کر کھو دینے کا حوصلہ
بھلا کون سمجھدار شخص کر سکتا ہے؟ اسے واقعی ازحد دکھ ہوا تھا۔ وہ شزین خان کی آنکھیں بھی اس لمحے جیسے چلنے لگی تھیں۔ اس نے مجھے نہیں چھوڑا مانی، بلکہ میں نے خود اس سے اپنی راہیں علیحدہ کر لی تھی۔ کیا میں اس حماقت کی وجہ پوچھ سکتا ہوں زینی؟ بہت سافٹ مگر مان بھرے لہجے میں اس نے پوچھا تھا، جب شزین خان کا سر آپ ہی آپ جیسے جھکتا چلا گیا۔ بہت سے پل خاموشیوں کی نظر کرنے کے بعد بالآخر وہ بولی تو اس کے لہجوں میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ میں اسے بہت چاہتی تھی مانی، بہت کیا، بلکہ جتنا زندگی میں نے اسے چاہا تھا شاید آج تک کسی نے کسی کو نہ چاہا ہو۔ بس یوں سمجھ لو، ایک طرح سے میں اس کے لیے پاگل ہو کر رہ گئی تھی۔ شیزین خان کی روداد سے لگ رہا تھا جیسے اسے اپنا غم شیئر کرنے کے لیے جانے کب سے کسی مہربان کندھے کی تلاش ہو۔ وہ آج بالآخر یہ کندھا اسمی شاہ کی صورت میں اسے میسر آ گیا تھا۔ تبھی شاید وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے اپنی روداد سنانے بیٹھ گئی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تم میرے رویے سے ہرٹ ہو کر یہاں لندن سے واپس پاکستان چلے گئے تھے۔ ان دنوں مجھے اپنے حسن پر بہت غرور تھا۔ میں سمجھتی تھی دنیا میں کوئی بھی شخص میرے حسن سے متاثر ہو کر میری طرف لپک سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ پہلی بار اس سے میری ملاقات اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں ہوئی تھی۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد میں اپنے حواس گنوا بیٹھی تھی۔ اس پہلی ملاقات کے بعد اس سے بارہا ملنے کا اشتیاق میرے اندر جیسے بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جو اپنے حسن کے عزم میں پاگل تھی، اسے فقط ایک نظر دیکھنے کے بعد جیسے سارا غرور، اپنا وقار، اپنی خودداری، اپنا صبر و قرار سب کھو بیٹھی تھی۔ بہت دنوں کے شب بیداری کے بعد میں نے اس پر اپنا حال دل کھولنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اس بار اس نے مجھے بے دردی سے ٹھکرا دیا۔ اس وقت میں جان پائی تھی کہ ٹھکرائے جانے کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ ہاں، اسی وقت مجھے تمہاری آنکھوں میں تیرتے آنسو یاد آئے تھے، مگر میں کمزور نہیں تھی۔ اس سے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کسی اور کو چاہتا ہے، اس کے دل اور خوابوں پر کسی اور کا راج ہے، مگر میں اس سے دستبردار ہو کر جینا اپنی موت کے مترادف سمجھتی تھی۔ اسی لیے جب مجھ پہ یہ حقیقت کھلی کہ وہ پاپا کے کسی قریبی دوست کا بیٹا ہے، تو میں نے پاپا سے کہہ دیا کہ میں صرف اسی سے شادی کروں گی۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو زندگی بھر کنواری رہ کر مر جاؤں گی۔ پاپا میری محبت اور ضد سے ہار گئے تھے، لہٰذا انہوں نے میرے سلسلے میں اپنے دوست سے بات کر لی۔ ان کے دوست جہانگیر انکل کو رشتہ دل و جان سے پسند تھا، مگر تفسیر عباس کسی صورت مجھ سے شادی کرنے پہ آمادہ نہ ہو سکا۔ انکل نے جب اس پہ زیادہ زور ڈالا تو وہ براہ راست مجھ سے مل کر مجھے سمجھانے چلا آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں فقط آگ سے کھیل رہی ہوں، اگر یہ شادی زبردستی ہو بھی گئی تو وہ کبھی مجھے ایک بیوی کا مقام نہیں دے سکے گا، کبھی دل سے میرا نہیں ہو سکے گا۔ میں زندگی بھر اس کی فقط ایک محبت بھری نظر کے لیے ترستی رہوں گی۔ اس سے شادی کے بعد میری ہر خوشی، ہر سکون مجھ سے چھن جائے گا۔ لیکن میں اس وقت بہت بے وقوف تھی مانی، میں اس کی وارننگ کو فقط اس کا وقتی اشتعال سمجھ بیٹھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میری بے پایا محبت اسے موم کر کے میری طرف موڑ دے گی، مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ میری ہر سوچ، ہر خوش فہمی ملیا مٹ ہو گئی۔ اسمیر، اس کا لہجہ ہاسا رند کیا تھا، جبکہ اسمیر شاہ اب بھی شوق بیٹھا مکمل انہماک سے اس کی رودار سن رہا تھا۔ عدنان روف کے آفس میں انشاء امر کا وہ پہلا دن تھا، جو کہ اس ادارے کو کسی بھی مالک کی نگرانی پچھلے 2-3 ماہ سے میسر نہیں آ سکی تھی، لہٰذا آفس ورکرز خوب موج مستی کر رہے تھے۔ بہت دنوں کے بعد کسی نے عدنان روف کی سیٹ سنبھالی تھی، لہٰذا اپنی اپنی جگہ پر جن ورکرز سے آنے کی زحمت گوارا کر لی تھی وہ ہاتھ سے بدمزہ نظر آ رہے تھے۔ انشاء نے پہلے ہی فرصت میں عدنان روف کے پرسنل سیکرٹری طلحہ عباسی اور آفس مینیجر جناب طارق متین صاحب کو اپنے کیبن میں طلب کر لیا تھا۔ دونوں کے چہروں پر اس وقت ہوائیاں اڑی صاف دکھائی دے رہی تھیں، لہٰذا اس نے ایک کڑی نگاہ باری باری ان دونوں کے چہرے پر ڈالنے کے بعد انہیں بیٹھنے کی پیشکش کر ڈالی تھی۔ جی مسٹر طارق، سب سے پہلے آپ بتائیے کہ عدنان صاحب کی عدم موجودگی میں آپ نے اپنے فرائض نصبی کس حد تک ایمانداری سے سر انجام دیے، اور یہ بھی کہ پچھلے 1 ماہ سے عدنان صاحب کے گھر 1 روپیہ بھی آفس سے کیوں نہیں جا رہا؟ اس کی تفشیش اتنی کڑی تھی کہ ہنسی عمر والے
शातिर तारिक मुतीन साहब भी एक लम्हे को गड़बड़ा कर रह गए थे। ताहम अगले ही पल खुद को संभालते हुए वो अपनी पेशानी पर आया पसीना रुमाल में जस्ट करके बोले, देखिए मैडम, अदनान साहब की अदम मौजूदगी में ऑफिस का सारा निज़ाम धर्म भरम होके रह गया। मालिक निगरानी करने वाला ना हो तो वर्कर्स को मनमानी करने से कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा पिछले 3 माह से ऑफिस का हर वर्कर अपनी मर्जी से कुछ देर के लिए आता है और चला जाता है, बल्कि कई कई रोज़ तक तो कुछ वर्कर्स ऑफिस का मुंह ही नहीं देखते। दो एक बार मैंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश की तो सब मेरे खिलाफ होकर घर बैठ गए। यूँ मजबूरन मुझे कुछ रोज़ के लिए ऑफिस लॉक करना पड़ा। कुछ रोज़ के लिए? आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर तारिक कि ये कंपनी पूरे 1.5 माह बंद रही है, और आपको अंदाज़ा है कि इस 1.5 माह में शाह इंडस्ट्रीज़ कहाँ की कहाँ जा पहुँची है। पहले जिस नाम को बिजनेस की दुनिया में टॉप मुकाम हासिल था, महज आप लोगों की लापरवाही, आपस की लूट खसूट, आराम तलबी और बदनीति की वजह से अब लोग इस कंपनी के नाम तक को भूलते जा रहे हैं। क्यों? उसका गुस्सा मुकाबिल बैठे इन दोनों अफराद के हवास मुअत्तल कर देने को काफ़ी था। और आप, मिस्टर तलहा अब्बासी साहब, आपने भी क्या खूब अपनी ड्यूटी निभाई है। अदनान साहब ने 20 टैलेंटेड लड़कों में से आपका इंतखाब किया था, क्योंकि आप उनकी नज़र में अपनी गुर्बत और घरेलू जिम्मेदारियों के बायस इस जॉब के सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद थे। मगर आपने क्या किया? उनका मुश्किल वक्त आते ही आप भी अपनी असलियत दिखा गए। उनकी बेबसी और लाचारी से पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हुए आप भी यहाँ अपनी आज़ादी का जश्न मनाने वालों में शामिल हो गए। शेम ऑन यू मिस्टर तलहा। मुझे अदनान के इंतहाब पर वाकई बेहद अफसोस हो रहा है। इंशा यूं अचानक ऑफिस आकर इस तरह से उनकी झाड़ करेगी, ये किसी के भी वहमो गुमान में नहीं था। तभी शायद उनके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब जाइए आप यहाँ से, मगर अभी और इसी वक्त तमाम ऑफिस वर्कर्स के साथ मेरी मीटिंग अरेंज कीजिए। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ऑफिस और कारोबार का हाल देखकर वाकई उसका दिमाग घूम गया था। कुछ वो गुस्से की वैसे भी तेज थी, लिहाजा इस वक्त सभी वर्कर्स की तबीयत साफ करने का पक्का इरादा करते हुए वो फ़ौरन घर का लाइन नंबर प्रेस करने लगी थी। तारिक मतीन साहब और तलहा अब्बासी दोनों हफ़्फ़त से मुंह लटकाकर उसके केबिन से बाहर निकले थे। हेलो सयाल आंटी, अंजू बोल रही हूँ। उन दोनों के कमरे से बाहर निकलते ही उसने घर में सयाल बेगम से रब्ता किया था। हाँ बोलो बेटी, सब ठीक तो है ना? दूसरी जानिब से उनका लहजा हासा फिक्रमंदाना था। तभी वो खुद को रिलैक्स करते हुए बोली, सब ठीक ना भी हुआ तो अब ठीक हो जाएगा आंटी। आप अदनान का ख्याल रखिएगा। अब कैसी तबीयत है उनकी? पहले से काफ़ी बेहतर है। अभी मैं उसे नाश्ते के बाद दवा खिला आई हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। ओके। आज हो सकता है कि काम की ज़्यादती के बायस मैं कुछ लेट हो जाऊँ। आप प्लीज़ परेशान मत होइएगा। ठीक है, तुम बस अपना ख्याल रखना और खाना वक्त पे खा लेना। हकीकी मॉम की तरह उसके लिए फ़िक्रमंद होती वो कितनी अच्छी लग रही थी। इंशा ने अगले ही लम्हे खुदा हाफिज़ कहकर रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। अगले 15-20 मिनट में वो मीटिंग हॉल में बैठी सभी ऑफिस वर्कर्स पर ताराना निगाह डाल रही थी। अगले रोज़ वलीमे का फंक्शन था, मगर अरीज अहमद का बुखार था कि बजाय कम होने के बढ़ता ही चला जा रहा था। हकीकी मायनों में वो इस वक्त किसी का भी सामना नहीं करना चाहता था, लिहाजा ढीठ बना अपने बिस्तर में दुबका रहा। उसकी बीमारी के पेश नज़र ही वलीमे की तकरीब कुछ दिनों के लिए मुलतवी करने का सोचा जा रहा था, मगर अरीज ऐसा नहीं चाहता था। महज 1-2 घंटे के लिए ही सही, वो सबकी खुशी की खातिर बिल आखिर अपने कमरे से बाहर निकल आया था। रुखसाना बेगम की ज़िरिक निगाहों से उसकी आंखों की सुर्खी छुपी नहीं रह सकी थी, लिहाजा मौका मिलते ही उन्होंने अरीज को घेर लिया था। अरीज, तुम ठीक तो हो ना बेटे? बिल्कुल ठीक हो मामा, मुझे भला क्या होना है? अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। उसकी फीकी सी मुस्कान पर फौरन वो दहल कर बोली थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में देखकर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात तुम्हें बेहद परेशान कर रही है। शायद तुम रात में रोते भी रहे हो। इन्हीं सवालों से डरते हुए वो अपने कमरे में मुकीत रहना चाहता था, मगर अब यही सवाल उसे फिर से लहूलुहान करने को उसके सामने आ खड़े हुए थे। इस वक्त कितनी मुश्किल से उसे रुखसाना बेगम से बेहासा निगाहें चुराई थीं। ऐसी कोई बात नहीं मम्मा, बस थकन से बुखार हो गया था, और शायद इसीलिए आंखें भी सुरख हो गईं। प्लीज़ आप मेरे लिए फ़िक्रमंद ना हो। चल,
تو کہتا ہے تو مان لیتی ہوں، لیکن میرا دل تیری اس وضاحت پر یقین نہیں کر رہا۔ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ضرور اپنا اہم راز چھپا رہا ہے اپنی ماما سے۔ او مائی سویٹ ماما، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں۔ آپ کا بیٹا اتنا کمزور نہیں کہ کوئی دکھ، کوئی راز اسے رلا سکے۔ رخسانہ بیگم سے زیادہ اس لمحے اس نے خود کو یقین دلانا چاہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ رخسانہ بیگم اس سے کچھ کہتی، قدرے الجھا الجھا سا اشر احمد بھی اسی طرف چلا آیا۔ ہاں کہو اریج، رات کیسی گزری؟ اریج کو رخسانہ بیگم کے سامنے اس سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی، تبھی اس کا لہجہ ڈگمگا گیا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ کمال ہے، میں آپ کو دودھ پیتا بچہ تو ہرگز نہیں سمجھتا۔ اس کے لبوں پر ہنسی زہریلی مسکراہٹ تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رخسانہ بیگم اس پر برہم ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ تمیز سے بات کرو اشر، میری تربیت پر مجھے ہی شرمندہ ہونے کا موقع مت دو۔ آپ درمیان میں مت بولے ماما، میں اس وقت اریج احمد سے مخاطب ہوں۔ اس کا انداز خاصا گستاخانہ تھا، لہذا رخسانہ بیگم کا غصے میں آ جانا فطری بات تھی۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ اریج میرا بیٹا اور تمہارا بھائی ہے۔ نو نیور ماما، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ اس بات کو میں چاہوں بھی تو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ ہاں، بار بار اسے میرا بھائی کہہ کر میری ذات کی توہین مت کیا کریں پلیز۔ خود ہاستہ نفرت اور حسد اس کے دل کو مکمل طور پر سیاہ کر چکا تھا، جبکہ اریج جو پہلے ہی بخار میں چل رہا تھا، اس لمحے اس کے الفاظ کی نمک پاشی سے اپنا وجود مزید سلگتا محسوس ہو رہا تھا۔ تاہم اشر احمد کو اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ ہاں تو مسٹر اریج احمد، پھر بتائیے بھائی، آپ نمی کو ڈیورس کب دے رہے ہیں؟ آخر رات تو بخیر و عافیت بسر ہو گئی نا آپ کی؟ انتہائی گھٹیا انداز اپناتے ہوئے وہ اپنی ماں کے احترام کو بھی پس پش ڈال گیا تھا۔ تاہم اس سے پہلے کہ اریج اسے کوئی جواب دیتا، گہرے پرپل کلر کی نفیس سی قیمتی ساڑی میں ملبوس ازخط خوبصورت دکھائی دیتی تمکین رضا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کی طرف چلی آئی۔ ارے آپ سب لوگ یہاں جمع ہیں، اور ہاں میں اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھی احمقوں کی طرح ادھر ادھر نظریں اڑاتی آپ لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بہرحال بڑی ماما آپ کو ماما بلا رہی ہیں، اور اریج آپ ادھر اسٹیج کی طرف چلیں، میری دوستیں آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔ اس کا رواں لہجہ اشر احمد کے لیے نہایت حیرانگی کا باعث بنا تھا۔ کہاں تو اریج احمد سے شادی کا سن کر وہ گمسم سی ہو کر رہ گئی تھی، اور کہاں اب یوں خوش دکھائی دے رہی تھی گویا اریج کو پا کر اس کے تمام دکھوں کا مداوع ہو گیا ہو۔ اس لمحے اس نے اشر کو جس بے دردی کے ساتھ نظر انداز کیا تھا، وہ اس پر کڑ کر رہ گیا تھا۔ آنسو شہزین خان کی آنکھوں میں مچل رہے تھے۔ وہ چپ چاپ ساکت سا بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہیں ایک نظم سناؤ مانی؟ بالکل اچانک اس نے آنسو رگڑتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، جب ازمین نے باغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے چند لمحوں تک دونوں کے بیچ خاموشی قائل رہی۔ جب شہزین آہستہ سے اس کے سامنے سے اٹھ کر آتش دان کے پاس آ بیٹھی، اس کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ پتہ نہیں فرد عباس شاہ صاحب نے یہ نظم کس ٹون میں لکھی ہوگی، مگر مجھے تو یہ نظم کے ایک ایک لفظ میں اپنا درد بکھرتا دکھائی دیتا ہے۔ آہ، تم تو بس ایک ہی دکھ پوچھتے ہو، کون سے دکھ کی کریں بات ذرا بتلاؤ۔ موسموں کی سرد ہواؤں کی مسیائی کا دکھ، راہ کی دھول میں بکھری ہوئی سیاہی کا دکھ، سنگ کے شہر میں خود سے شناسائی کا دکھ، یا کسی بھیگتی برسات میں تنہائی کا دکھ۔ کون سے دکھ کی کریں بات کہ دل کا دریا اتنی طغیانی پر ہے کہ کچھ بھی ہمیں یاد نہیں، کب ہمیں بھول گیا کون سے ہرجائی کا دکھ، تم بس ایک ہی دکھ کو پوچھتے ہو۔ اس بار اس کا لہجہ بہت بری طرح سے رونت گیا تھا۔ ٹپ 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 آنکھ سے گرتے آنسوں کے قطرے زمین میں جذب ہونے لگے تھے۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ یوں بے اختیار ہو کر روئی تھی۔ زینی، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ نے اتنی شدید محبت کے باوجود تفسیر سے ڈائیورس کیوں لی؟ اس کا سوال غیر متوقع نہیں تھا، مگر پھر بھی شہزین کو جواب دینے میں کچھ لمحے لگے تھے۔ ہاں، میں سمجھتی تھی کہ میری بے لوث محبت بالآخر اسے موم کر دے گی، اسے ایک نہ ایک دن میرے جنونی محبت کا احساس پگھلا ڈالے گا، لیکن اس کے موم ہونے کا انتظار کرتے کرتے میں خود پتھر کی ہو گئی مانی۔
میری 4 سالہ رفاقت محض ایک پل میں ریت کی دیوار ثابت ہو گئی۔ میری تمام تر وفائیں، خدمتیں، سب کچھ پسِ پُش ڈال کر وہ اس لڑکی سے دوسرا بیاہ رچا بیٹھا جو اس کی محبت تھی۔ گزرے ہوئے ان 4 5 سالوں میں صرف اس کی ایک نظر کے لیے میں کیا سے کیا ہو کر رہ گئی تھی مانی، مگر اس نے میری قدر نہیں کی۔ اپنی محبت کو حاصل کرتے ہی وہ مجھ سے یوں لا تعلق ہو گیا جیسے اس سے کبھی میرا کوئی واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ اب تم ہی بتاؤ ازمیر، میں اگر اس سے ڈائیورس نہ لیتی تو اور کیا کرتی؟ اس کے گھر اندھیروں میں مجھے سوائے پاگل پن یا موت کے اور کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ لہٰذا اگر میں وہاں رہتی تو بتاؤ میرے بچے کا کیا ہوتا؟ خوبصورت تیکھی ناک مسلسل رونے سے سرخ ہو گئی تھی۔ بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں سوائے درد کے اس وقت اسے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آئی ایم سوری مانی، میں سمجھتی ہوں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ صرف تمہارا دل دکھانے کے باعث تھا۔ نہ میں تمہیں ہرٹ کرتی، نہ میرا اپنا دل بے مراد رہتا۔ سرخ ناک کو صاف کرتی ہوئی وہ آتش دان میں مزید لکڑیاں ڈال کر پھر سے اس کے مقابل چلی آئی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی آپ کا برا نہیں چاہا زینی، کبھی آپ کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اس کا لہجہ دھیما ضرور تھا مگر خاصا پر اثر تھا۔ تبھی وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولی، جانتی ہوں جو محبت کرتے ہیں وہ پھر کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیا کرتے۔ بہرحال اب تو مجھے کافی صبر آ چکا ہے۔ ایسے بھی کہا جاتا ہے زندگی میں محبت ہمیشہ انہی لوگوں سے کرنی چاہیے جو آپ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، آپ کی قدر کرنا خیال رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے آنسوؤں کی پرواہ کرتے ہیں۔ میں واقعی تم سے بہت شرمندہ ہوں مانی۔ اب آگے کے لیے کیا سوچا ہے آپ نے؟ بہت سے پل خاموشی کی نظر کرنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ پھر دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ جواب میں وہ اپنی ہتھیلیاں مسل کر ان پر باغور نگاہ اٹکاتے ہوئے بولی، سوچنا کیا ہے؟ زندگی نے جو گہری چوٹ لگائی ہے ابھی تو کئی سالوں تک اس کے حصار میں رہنا ہے، پھر چنکو بڑا ہو جائے گا تو اس کے بارے میں سوچوں گی۔ مجھے اپنے بارے میں سوچنے کے لیے شاید اب کبھی وقت نہ ملے۔ زینی، آپ 5 سال اس کی رفاقت میں رہیں، اس کا بچہ بھی پیدا کیا، پھر بھی آپ سے الگ ہوتے ہوئے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے عرصے تو اگر کسی جانور کے ساتھ بھی رہا جائے تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، پھر آپ تو اتنی خوبصورت ہیں۔ اس بار ازمیر شاہ کے سوال پہ وہ ایک مرتبہ پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی، لیکن اس ہنسی میں بھی گہرے درد کی آمیزش تھی۔ خوبصورت؟ آہ، میں اسے کبھی خوبصورت نہیں لگی ازمیر۔ 5 سال تک مجھ سے اپنا ہر انتقام لیتے ہوئے وہ مجھے محض ایک کھلونے کی طرح استعمال کرتا رہا۔ میں اس کے گھر میں رہتی تھی مگر دل میں کبھی نہ جا سکی۔ اگر وہ مجبور نہ ہوتا تو شاید مجھ سے شادی سے پہلے ہی اپنی محبت کو اپنا لیتا۔ خیر، چنکو سے ملنے آ جاتا ہے کبھی کبھی، اسے اپنے ساتھ گھمانے پھرانے بھی لے جاتا ہے، لیکن خوش وہ اب بھی اپنی بیوی اور اس کے باطن سے پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے ہمارے مابین کاغذی رشتہ قائم ہوا تھا، وہ میری ہی ضد کی وجہ سے ہوا تھا اور اسے ختم بھی میں نے ہی کیا، لہٰذا وہ اس معاملے میں بے قصور ہی ٹھہرا۔ بہرحال میں اس سارے چکر میں صرف ایک بات سمجھ سکی ہوں اور وہ یہ کہ محبتوں کے معاملے بہت عجیب ہوتے ہیں۔ محبت کی معراج ہر کسی کا نصیب نہیں بنتی۔ یہ وہ ڈھول ہے جو دور سے ہی بجتا بھلا لگتا ہے۔ میرے نزدیک تو محبت وہ انگارہ ہے جو اپنی طرف متوجہ ہونے والوں کو روشنی بھی دیتا ہے اور جلا بھی دیتا ہے، پاس آ کر چھونے والوں کو خاکستر کر کے رکھ دیتا ہے۔ تم اس عورت کو دیکھو تو حیران رہ جاؤ ازمیر، میری خوبصورتی کے سامنے اس کا پورا سراپا صفر ہے، لیکن تفسیر عباس شاہ کو سوائے اس کے دنیا میں اور کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ یہ محبت کی کرشمات نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے چھوڑو، تم اپنی سناؤ، تمہاری وہ گل وطن کیسی ہے جسے چھوڑ کر اتنی دور چلے آئے ہو تم؟ اس کے اندر کے دکھ کا غبار خاصا نکل چکا تھا، لہٰذا وہ پھر سے ازمیر کے تکلیف دہ موضوع کی طرف آ گئی تو اس نے بھی شہزین خان سے کچھ چھپانا مناسب نہیں سمجھا اور کچھ پل کی خاموشی کے بعد جیسے اپنے آپ کو سناتے ہوئے بولا، میں نہیں جانتا وہ کتنی خوبصورت ہے،
میرے لیے تو شاید دنیا میں اس سے بڑھ کر حسین کوئی اور ہے ہی نہیں۔ 5-6 سال قبل جب میں یہاں تم سے ہرٹ ہو کر واپس پاکستان گیا تو اس سے جاتے ہی میرے سارے آنسوؤں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا تھا۔ حالانکہ ہم بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اٹیچ تھے، لیکن اس سے پہلے میں کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا تھا۔ ایک طویل عرصہ گھر سے دور رہنے کے باعث میں شاید کسی کے لیے بھی اہم نہیں تھا۔ پھر تم سے چوٹ کھانے کے بعد اپنی کمائیگی کا احساس بھی مجھے شدت سے رہتا تھا، لہٰذا ان دنوں جب وہ میرے قریب آئی اور اس سے اپنائیت سے میرے آنسوں پہنچے تو مجھے لگا بس وہی پوری کائنات میں ایک ایسی لڑکی ہے جسے میں اپنا کہہ سکتا ہوں۔ دل میں اس کے لیے احساس جاگا تو میں اپنی حیثیت فراموش کر بیٹھا زینی۔ مجھے ہر پل ہر لمحہ اس کی عادت ہو گئی۔ وہ میرے لیے بے حد مخلص تھی، اپنا ہر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ میرے ساتھ ڈسکس کرتی تھی اور میرا بھی ہر دکھ ہر پریشانی اپنے حلوط سے چٹکیوں میں جھاڑ دیتی تھی۔ وہ مجھ پر ایسے حق جماتی تھی جیسے پتہ نہیں وہ اپنے دل میں میرے لیے کتنا گہرا مقام رکھتی ہو۔ رات دیر تک میں شدید تھکن کے باوجود بھی اس کی اسٹڈی میں اس کی ہیلپ کر دیا کرتا تھا، لیکن وہ بجائے کتاب کی طرف دیکھنے کے عجیب دیوانوں کی طرح یک ٹک میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے یہ سب اچھا لگتا تھا زینی۔ اپنے لیے اس کی مصروفیت مجھے خوشی دیتی تھی۔ تمام گھر والوں سے ہٹ کر کسی کی پرواہ کیے بغیر میرا خیال رکھتی تھی۔ کبھی چائے بناتی، کبھی میرے کپڑے پریس کرتی، کبھی میرے کمرے کو سجاتی سنوارتی۔ وہ کب میرے دل میں آ بسی مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ میں تو تمہارے غم میں الجھا ہوا تھا، لہٰذا اس کی ہنستی بولتی آنکھوں کے پیغام کیسے پڑھتا؟ پتہ ہے زینی، اگر مجھے کبھی ذرا سا فلو بھی ہو جاتا تھا تو وہ اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر رات دیر تک بیٹھی میرا سر دباتی رہتی تھی۔ گھر میں دوسرے کزنس ہونے کے باوجود وہ صرف میرے ساتھ شاپنگ، سینما یا واک کے لیے جاتی تھی، صرف میرے لیے۔ پتہ نہیں اسے گھر والوں کی کون سی باتیں سننی پڑتی تھیں، اور میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ جو صرف مجھے خوشی دے رہی تھی، میں اپنی وجہ سے اسے رسوائی اور اذیت کیوں دیتا؟ لہٰذا میں نے اس سے دوری برتنا شروع کر دی۔ گزرتے وقت کے لمحات نے بہت دیر کے بعد مجھ پہ یہ بھید کھولا کہ وہ میری روح میں سرایت کر گئی ہے۔ اپنی پوری زندگی میں اگر کسی لڑکی کا ساتھ مجھے خوش رکھ سکتا ہے تو وہ صرف عریشہ خان ہے، لیکن یہ بھید، یہ انکشاف مجھے پہلے سے زیادہ تکلیف دے گیا۔ وہ میری دسترس میں نہیں تھی زینی۔ اس کی بے تحاشا خوبصورتی اور اچھی عادات کے باعث تائی جان نے اسے اپنے بیٹے کے لیے پھپھو سے مانگ لیا تھا۔ وہ اسی کے ساتھ جچتی تھی، اسی کا ساتھ اسے خوش رکھ سکتا تھا، لہٰذا میں نے خاموشی سے اپنے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنے جذبات کو مار کر اپنے اندر دفن کر لیا۔ اس سے بے روحی اور سرد مہری برتنا شروع کر دی، صرف اسے خود سے دور کرنے کے لیے۔ میں نے سائلہ خان سے انگیجمنٹ بھی کر لی، لیکن میں پھر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پایا۔ نم لہجے میں کہتے ہوئے وہ رو پڑا تھا جب شہزین خان نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔